کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، بیٹا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور جب بندگی پر آؤ تو اللہ کا حق ادا کیسے کرنا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا، ہر حالت میں اس کو پڑھنا ہے، باقی الصلاۃ نماز کو قائم کرنا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ انسان چاہے زمین پر بیٹھا ہو اور اس کی جو پگڑی ہے وہ آسمان تک پھیلی اور اس کے جو لباس ہے چاہے پورے شہر تک پھیلا ہو، کتنی لمبی اس کی داڑھی ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس میں شریعت کی پابندی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر نماز کی پابندی وہ نہیں کرتا، وہ عمل جو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بار ترک نہیں کیا، کہ آج کل کے چار پلے کے مولانا یہ سادھو یہ سائیں لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، یہ کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض نہیں ہے، یہ کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ قائم کرنے کا نام ہے، ہم نے ایک دفعہ پڑھ کے قائم کر لی ہے۔ نہیں، نماز تو وہ عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی زندگی کی آخری نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ، اور آپ نے اپنی زندگی کی آخری نصیحت وہ نماز کی فرمائی تھی، حدیث کے باب اٹھا رہے تو نماز کی اس کا یہ مقام ہے، ہزاروں سجدے سے انسان کو نجات دے، ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہزاروں سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ واقعہ جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، آپ لوگ دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پر امامت فرما رہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھے مسجد میں لے چلو۔ مسجد میں آنے کی حالت کیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر اپنے بازو رکھے ہیں اور پاؤں آپ کے گھسٹ گھسٹ کے آپ مسجد کی طرف جا، یہ حالت تھا۔ تو نماز ایک ایسا معاملہ ہے کہ دیکھا کریں کہ یہ جس کے ہم قریب بیٹھے ہیں وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، شریعت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے آقا جو یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کا نام ہے۔ فرمایا نماز پڑھا کرو، اس سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور دوسرا نیکی کا حکم دیا کرو، خود بھی پڑھتے ہو، خود بھی وہ اچھا کام کرتے ہو تو وہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کہ تم اچھی بات جانو ہے تم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، خود نیکی کا علم ہو اور دوسروں کو نہ سکھایا جائے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص گنگا شیطان ہے، وہ شخص گنگا شیطان ہے۔ آپ خود بھی آئے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئے، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائیں اور نیکی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے منع کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ یہ دو عظیم فریضے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا جاتا ہے نا کہ تم خیر امت اخرجت للناس، کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری امتوں سے بہترین امت ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے کہ وجہ بیان فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی، سبحان، اور یہ بھی ہے کہ تم ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے قرآن پاک جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یہی ہے کہ ہم یہ سبق بھولتے جا رہے ہیں، نماز، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ آپ یہ خبروں میں سنتے ہیں کہ ایک ہم پر آج کل اللہ تعالیٰ معاف کی نافوں میں عذاب آیا ہوا ہے، یہ مچھر آ گیا ہے، اس نے لوگوں کی زندگی کو خراب کیا ہوا ہے، اور کوئی دوائی کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے، تم تو ایک ہی مچھر بھی تمہارے قابو میں نہیں ہے، ایک مچھر بھی تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ جو لاکھوں کروڑوں کی ہم جو ہے وہ دوائیاں چھڑک رہے ہیں وہ سارے مار رہے ہیں، لیکن کیا ہے یہ مصیبت ہوگا کہ یا رب العالمین ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ وہ بتاتا ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کے ساتھ بھی
وہ بڑی سے بڑے فرعون کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس کے آج کا دن آپ یوم دعا کریں، یوم توبہ منائیں، ہر نماز میں دعا کریں کہ یا رب العالمین یہ جو عذاب ہم پر آیا ہوا ہے یا اللہ اس کو ٹال دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ گناہوں کی چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ باز آ جاؤ، معافی مانگ لو، اپنی غلطیوں سے رک جاؤ، جو فریضہ میں نے تمہیں دیا تھا، جو مقام میں نے دیا تھا وہ تم بھول چکے، تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ جو بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس عذاب سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو قرآن پاک کی تعلیم ہے اور قرآن پاک سے جو تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے، مسلمان اس سے دور ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وَنْحَ الْمُنْكَرَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کیا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا بندہ مومن کی دونوں حالتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی، اور فرمایا کہ بیٹا ان ذالک من عزم الامور، یہ جو صبر کرنا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، صبر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور صبر یہ نہیں کہ انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ صبر کرے تو اسے صبر کہتے ہیں، نہیں۔ آپ اذان ہوئی ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ نے صبر کیا، دکان کو بند کیا، مسجد میں آ گئے، یہ بھی صبر ہے۔ کوئی آپ کی مصروفیت تھی اس کو چھوڑا، قارئ خیر میں شریک ہوئے، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی کی خاطر اپنی خواہش کو قربان کرنا یہ بھی صبر ہے، اور تکلیف میں بھی تکلیف کو اللہ کی رضا سمجھنا یہ بھی صبر ہے۔ تو فرمایا صبر کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے محبوب نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کا صبر مشہور ہے، تو بڑا تفصیلاً یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور ظاہری طور پر مال و دولت بھی عطا فرمائی۔ مال و دولت ہونا یہ بری بات نہیں ہے، حرام بھی ہونا بری بات ہے، مال و دولت ہونا، زیب و زینت ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے بارے میں وہ کہ آپ کے پاس 50,000 گھوڑے تھے، 30,000 اونٹ تھے، ہزاروں کے حساب سے آپ کے پاس بکریاں، آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کے 6 بیٹے تھے، 8 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے 11 بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، ہر چیز عطا فرمائی۔ شیطان نے کہا یا رب العالمین یہ تو بندہ تیرا شکر کرے گا، یہ تو بندہ تیرے گیت گائے گا، ہر چیز تو دے رکھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ میرا ہوتا ہے، چاہے کٹیا میں رہے چاہے محل میں رہے، میرا بندہ میرا ہوتا ہے، اور چاہے وہ کٹیا میں رہے چاہے وہ محل میں رہے، چاہے چھوٹے سکھوں میں رہے چاہے جواہرات میں رہے، وہ میرا ہوتا ہے۔ فرمایا شیطان تمہیں میں اختیار دیتا ہوں، میرے نبی کو آزما لے، میرے نبی کو آزما لے، آزمائش۔ آج شیطان کو اختیار ملا، اور یہ شیطان آگ کا بگولا ہے، آگ سے بنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اونٹوں میں گھس گیا، سارے اونٹ جلا دیے، ایک دن میں سارے اونٹ جلا دیے۔ پھر بکریوں میں گھس گیا، بکریاں جلا دی، بھینسیں جلا دی۔ لیکن جب جلا کے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آتا تو دیکھتا کہ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے یا رب العالمین تیری رضا پہ راضی ہوں، تیری رضا پہ میں خوش ہوں۔ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ یا اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد، جس کی اولاد ہے اس کو کس چیز کی فکر ہے؟ اس لیے روح کو قبض کرنا یہ خاص تیرا کام ہے، اس کی ساری اولاد کو فوت کر دے، اپنے پاس بلا دے۔ اب بیٹے بھی فوت ہو گئے، بیٹیاں بھی فوت ہو گئی۔ شیطان گیا ایوب علیہ السلام کے پاس، دیکھا کہ وہ صبر ایوب، وہ صبر و استقامت کا پیکر حضرت ایوب علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری رضا بنا دے، میرا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی تیرے اور تیری طرف جانا۔ فرمایا یا اللہ نے یہاں سے شرمندہ ہوا، پھر گیا کہنے لگا یا اللہ تندرستی آ بھی جائے تو تندرستی ہو، صحت ٹھیک ہو، تو انسان کی فکر کوئی نہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے۔ فرمایا جاؤ ان کے جسم میں گھس جا، جو بیماری لگانا چاہتا ہے لگا۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی حدیث بات کہتا ہے یہ آگ ہے اور یہ انسان کی نسوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے اختیار مانگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، اختیار دیا ہے گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کبھی پسلیوں میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی نسوں میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی خون میں شامل ہو جاتا ہے اور انسان عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا معوذتین کل اعوذ بالفلق والناس میں پڑھا کرو، پھر انسان شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ کے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گیا اور جسم کے اندر داخل ہو کر آگ لگا دی، جسم گل گیا اور جسم پر آبلے پڑ گئے، جسم پر چھالے پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے جسم میں، اور شیطان دیکھتا کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا معمول ہو گئی ہے، سر زمین پر جھک رہا ہے، زبان اللہ کا گیت گا رہی ہے، کوئی کیڑا زمین پر گرتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا رزق میرا جسم ہے، تیرا رزق میرا گوشت ہے، کہیں کل قیامت کے دن میری شکایت اللہ کے حضور نہ لگانا۔ اس لیے کئی کیڑے جسم پر پڑ گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی ذات میں اسی طرح مگن ہے، شیطان پریشان ہے۔ ایک دن جاتا ہے، زبان سلامت رہ گئی، جسم کا سارا گوشت کیڑوں نے کھا لیا ہے، کیڑے زبان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، زبان کی طرف